أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر، آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، بے شک نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہر نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو کئی ایک نصیحتیں کی ہے. ان میں سے ایک جامع اور مانع نصیحت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس. اے میری صحابہ کی جماعت، تم 5 چیزوں سے خوب فائدہ اٹھا لو 5 کے آنے سے پہلے پہلے. فرمایا شبابک قبل حرمک. فرمایا کہ اپنی جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. یہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کی قدر و منزلت ان لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی اور اب ان پر بڑھاپا آ چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طرح کر سکیں جس طرح ایک جوان جوانی میں کرتا ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ نوجوان تھے جو اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا. صرف ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ رہنے والا وہ کتا جو نجس العین ہے اہل ایمان کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ یہ اہل ایمان کے ساتھ تھا. وہ اہل ایمان اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اور ایک نوجوان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی میں، جوانی کی عمر میں توحید کا علم بلند کیا تھا، شرک کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ کر دیا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے ما بعث اللہ نبیا الا شابا، کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو نبوت نہیں دی مگر نوجوان تھا، وہ جوانی کی عمر میں اللہ نے اسے نبوت دی.
نبوت ملی، بڑھاپا بعد میں آیا، لیکن جب نبوت ملی تو انبیاء جوان تھے۔ اس لیے جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت سے خوب فائدہ اٹھا لو بیماری کے آنے سے پہلے۔ یہ صحت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو انسان تندرست ہو، اس وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ نہ کرے انسان پر ایسا وقت آ جائے کہ ڈاکٹر اسے منع کر دے کہ اب تمہارے گھٹنے کا مسئلہ ہے، تم سجدہ نہیں کر سکتے، اب تمہاری آنکھ کی بینائی کا ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اب تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ انسان اس وقت کیا کرے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی سے اور صحت مندی سے خوب فائدہ اٹھا لو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور تیسری نصیحت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت سے، فارغ وقت سے خوب فائدہ اٹھا لو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ یہ فراغت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس فرصت کے لمحات ہوں، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ کرے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ہم مصروف ہو جائیں اور پھر چاہ کر بھی ہم وقت نہ نکال سکیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور چوتھی نصیحت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا ہے، مال سے خوب فائدہ اٹھا لے فقیری کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ یہ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے مال کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں، وہ نہ تو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے خرچ کریے اور اس سے خوب فائدہ اٹھا لیے فقیری کے آنے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر پر تین دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کے پاس مال آتا تو آپ علیہ السلام اس طرح سے خرچ کرتے تھے کہ تیز آندھی کی رفتار کم اور نبی علیہ السلام کی سخاوت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مکہ المکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، اور سن 8 ہجری میں پہلا حج سیدنا عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور نبی علیہ السلام نے 18 اونٹ بھیجے اور فرمایا کہ یہ مکہ کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر سن 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج پڑھایا، تو آپ علیہ السلام نے 18 اونٹ بھیجے اور فرمایا کہ اسے مکہ کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر سن 10 ہجری میں جب نبی علیہ السلام نے خود خطبہ حج دیا، اس وقت آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ
ایک گائے اور ایک بکری ذبح کی اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ اسی طرح پانچویں اور آخری نصیحت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ اپنی جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اس میں خوب اللہ کی عبادت کرے، ورنہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ پھر انسان یہ خواہشات کرتا ہے یا لیتنی کنت فافوز فوزا عظیما، کاش کہ مجھے ایک بار پھر زندگی مل جائے اور میں کامیاب ہو کر لوٹاؤں۔ یا انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے ایک بار زندگی پھر مل جائے اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی میں اس پر زندگی گزار کے کامیاب ہو جاتا اور آج میرے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا۔ انسان اللہ سے فرمائے گا اے اللہ میں دنیا میں سنتا تھا کہ انسان گناہگار ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کی بانسیں کاٹی جائیں گی، اس کے ہونٹوں کو سلائی کیا جائے گا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے اللہ صرف ایک بار زندگی دے دے، دنیا میں جاؤں گا اور تیرے احکامات پر عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی مگر تو نے اسے صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر نہیں گزارا، لہٰذا اب تجھے زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔